وہ کیا کہتے ہیں؟ استاد کیا تجھے فکر نہیں ہم ہلاک ہوئے جاتے ہیں؟ اور یہ لفظ یسوع کے لیے کہنا نامناسب الفاظ ہے. کیا ہے یسوع استاد تجھے فکر نہیں ہے؟ ہم دیکھتے ہیں وہ ہماری فکر کرتا ہے. وہ آسمان کو چھوڑ کر زمین پر آیا. ہم آج اس بات کو دیکھیں گے جیسے ان شخصیت نے کہہ دیا جب طوفان دیکھا، جب مشکلیں دیکھی، جب مسائل دیکھے تو کہتے ہیں خداوند استاد تجھے ہماری فکر نہیں، ہم مرنے والے ہیں، ہم ہلاک ہونے والے ہیں. ہم بھی جب طوفان دیکھتے ہیں تو بجائے کہ ہم خدا کو پکارے، خدا کی مدد حاصل کرے، ہم خدا پہ بڑبڑاتے ہیں. کیا خدا ہم تو بہت دعا کرتے ہیں پھر بھی ہم پہ مشکلیں ہیں، ہم تو تیرے لوگ ہیں پھر بھی ہم مشکلات کا شکار ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی ہم خدا کو قبول کرتے ہیں، جب بھی ہم خدا کے ساتھ چلتے ہیں تو مشکلات کا آغاز ہو جاتا ہے. مشکلات ہمارے سامنے آ جاتی ہیں، دکھ ہمارے سامنے آ جاتے ہیں. ہم بائبل مقدس میں دیکھیں کہ جتنے بھی خدا کے لوگ ہیں، خدا کی خدمت کرنے والے ہیں، خدا کے ساتھ چلنے والے ہیں، وہ بہت سی مشکلوں سے گزرے. بہت سی مشکلات ان کے سامنے آئے. ہم بھی آئے، خدا کے لوگ آئے اور وہ ان پر ہم دیکھتے ہیں اذیتیں اٹھانی پڑی ان کو، آسانیوں میں سے گزرے، لیکن پھر بھی انہوں نے خدا کا ساتھ نہیں چھوڑا. وہ اپنے خدا کی خدمت پہ آگے بڑھتے رہے. اور آج ہم دیکھیں کہ کیسے بھی حالات ہو جائے، کیسے بھی طوفان اٹھے، ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے ان لوگوں کی طرح یہ نہیں کہنا کیا یسوع تو سو رہا ہے، ہم ہلاک ہوئے جاتے ہیں، تجھے ہماری فکر نہیں ہے. ہم دیکھتے وہ تو فکر کرنے والا ہے، وہ تو کہتا اپنی فکر مجھے دے دو. اور آج ہم اس یسوع کی طرف دیکھیں جو کشتی کے اندر ہے، اور ہم دیکھیں جب یسوع اسی کشتی کے اندر ہے تو اس کا کشتی کے اندر ہونا ہی فتح بندی ہے، اس کا کشتی کے اندر ہونا ہی طوفانوں کے لیے خطرہ ہے. کیونکہ جب یسوع اٹھتا ہے تو طوفان سو جاتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں، رک جاتے ہیں. ایسے ہوا کہ جب یسوع اٹھا تو طوفان کو چھڑکا، اپنے اختیار استعمال کیا. وہ اختیار جو کہتا ہے آسمان اور زمین کا کل اختیار ہے میرے پاس ہے، مجھے دیا گیا ہے. اور اس اختیار کو استعمال کیا اور طوفان تھم گیا. طوفان تھم گیا، طوفان تھم گیا. آج ہم دیکھیں ہم اس یسوع کی طرف دیکھ رہے ہیں جس نے طوفان کو روک دیا. وہ یسوع جو کشتی میں موجود ہے، وہ یسوع جو موت سے کرتا ہے، ہمیں اس کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ وہ ہے کون جس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ یسوع تو سویا ہوا ہے، تمہاری فکر نہیں کرتا. ہم دیکھتے ہیں جب اس یسوع کو جان جائیں گے تو ہم نہ دائیں مڑیں گے نہ بائیں مڑیں گے، نہ ہمارا دھیان کسی اور پر ہوگا، نہ ہمارا توقع کسی اور پر ہوگا، نہ ہماری سوچ کسی اور طرف جائے گی. اور جب ہم یسوع کو جانتے ہیں، پہلی بات جو ہے ہم آج دیکھیں گے ہمیں یسوع کو دیکھ رہے ہیں جو ہمارے حالات بدل دیتا ہے، جو ہمارے حالات بدل دینے کی قوت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے. اور پہلی آج جو بات ہے وہ دیکھ رہے ہیں کہ مسیح کون ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ مسیح وہ ہے جو ہماری فکر کرتا ہے. مسیح وہ ہے جیسے آسمان کو چھوڑا اور زمین پر آ گیا، اور جس کے بارے میں یوحنا پہلے باب میں لکھا ہے وہ کلمہ مجسم ہوا. ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا، اور وہ کلام مجسم ہوا، فضل اور سچائی سے مأمور ہو کر ہمارے ساتھ تھا، ہمارے درمیان رہا. وہ کلمہ خدا ہے جو آسمان کو چھوڑ کر زمین پر آپ کر میرے لیے آ گیا. خدا جو انسان سے پیار کرتا ہے، ہم دیکھتے ہیں خدا انسان کو بچانا چاہتا ہے. کلام میں لکھا خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، وہ چاہتا ہے سب شخص میری بات صحیح میں آئے، میرے لوگ میرے پاس آئے. اور جب انسان مشکلات میں ہے، جب انسان گناہ کی وادی کی طرف جا رہا ہے، جب انسان ہلاکت کی طرف جا رہا ہے تو خدا کو ترس آتا ہے اور وہ خدا اپنے بیٹے کو بھیجتا ہے. خدا نے اپنے نبیوں کو بھیجا اور ان کو بھی لوگوں نے کیا کیا اذیتیں دی، ان کو مارا، ان کو برا بھلا کہا، اور آخر میں خدا نے اپنے بیٹے یسوع کو بھیجا اور اس کا بیٹا آیا، اس نے میرے اور آپ کے لیے جان دی. ہم دیکھتے ہیں بائبل مقدس کی خدا کی ایک بہت خاص ایک کلام ہے جو خدا نے انسان سے کیا ہے. خدا نے اپنا جلال ظاہر کیا ہے یوحنا 3 میں کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت کی ہے. یہ محبت ہے.
خدا محبت ہے، یہ وہ محبت ہمارے پاس آسمان سے زمین پر یسوع کی شکل میں آئی ہے۔ اس کی محبت ہے خدا کی، تو اس نے اپنا بیٹا بخش دیا ہے تاکہ ہم ہلاک کا بلتے ہمیشہ کی زندگی پائیں۔ اور دیکھیں وہ یسوع جس کو جو کہہ رہے ہیں کہ یسوع تو سویا ہوا ہے، ہم ہلاک ہوتے ہیں، وہ جا رہے ہیں۔ اب دیکھیں وہ یسوع آسمان کو چھوڑ کر آیا، اس نے اپنا بدن صلیب پر لعنتی موت پر جو ہے وہ اس کا پیش کر دیا، اور اس کے بارے میں یوحنا کہتا ہے کہ دیکھو یہ خدا کا بڑا ہے جو ہمارے گناہ اٹھا دیے جا رہے ہیں۔ وہ یسوع جو ہمیں بچانے آیا ہے، وہ یسوع جو ہمیں چھڑانے آیا ہے، وہ یسوع جو مردوں سے کہتا ہے اور مردے زندہ ہو جاتے ہیں، وہ یسوع جو پانی سے کہتا ہے اور پانی دو حصے ہو جاتے ہیں، وہ یسوع جو طوفانوں کو کہتا ہے اور طوفان رک جاتے ہیں۔ آج ہمیں سب سے پہلے اس یسوع کو دیکھنا ہے، پہچاننا ہے۔ کلام میں لکھا ہے جو میرا نام پہچانتا ہے اسے میں بلندیوں پر سرفراز کرتا ہوں۔ ہمیں دیکھنا ہے کہ جس کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تو ہماری فکر نہیں کرتا، وہ ہے کون؟ وہ یسوع ہے جو کہتا ہے میں نے تمہیں چنا ہے، میں نے تمہارے لیے کیا کیا ہے؟ قیمت ادا کی ہے، سونے اور چاندی سے نہیں، روپے اور پیسے سے نہیں، بلکہ اپنے بے لہو سے خدا نے ہماری قیمت ادا کر دی ہے۔ اور اس یسوع کو دیکھے جس نے ہماری قیمت ادا کی، اور یسوع کو دیکھے جس نے ہمارا فدیہ دیا، اس یسوع کو دیکھے جو آسمان کو چھوڑ کر آ گیا، اور کلام میں لکھا ہے بنائے عالم سے وہ ہمارے لیے ایک بدن تیار کیا تھا۔ اس کے بعد دوسری بات ہم دیکھیں گے کہ وہ ہمارے ساتھ ہے، وہ مسیح جو آسمان سے آیا، ہمارے لیے دکھ اٹھائے، خدا نے محبت کی، ہمارے لیے مر گیا، دفن ہوا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا۔ وہ مسیح کہتا ہے میں آپ کے ساتھ ہوں۔ کتنی بڑی بات ہے، وہ کہتا ہے میں دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ رہوں گا، میں کل آج قیامت تک کیا ہوں؟ یکساں ہوں۔ کہتا ہے ایک ماں اپنے دودھ پینے والے بچے کو بھول سکتی ہے، لیکن میں آپ کو کبھی بھول نہیں سکتا۔ وہ کہتا ہے میں جانتا ہوں۔ دیکھیں وہ یسوع جس کو کہا جا رہا ہے کہ آپ سوئے ہوئے ہیں، ہم ہلاک ہو رہے ہیں، وہ یسوع کہتا ہے میں آپ کو کبھی چھوڑ نہیں سکتا، میں تو آپ کو چنا ہے، میں تو آپ کو دنیا سے علیحدہ کر لیے، میں تو آپ کے لیے اپنی جان دے دی ہے، میں نے تو آپ کے لیے کوڑے کھائے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں وہ یسوع مسیح ہمارے ساتھ ہے، اور وہ کیا کہتے ہیں کہ میں تیرے دل کے دروازے پر کھڑا کھٹکھٹاتا ہوں۔ کتنا قریب ہے یسوع، یسوع آپ کے دل کے اندر ہے، یسوع آپ کے ساتھ ہے، اور وہ یسوع آپ کے قریب کھڑا ہے۔ اگر آج ہم اس کو پہچان نہیں رہے تو یہ ہمارا قصور ہے۔ یسوع مسیح آپ کے پاس ہے، ہم اس کے پاس آنا نہیں چاہتے۔ بہت دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ لوگ دوسروں پہ ایسا کرتے ہیں کہ کوئی سارے لیے دعا کرے، ہم آپ کو دعا کرنا نہیں چاہتے۔ ہم کبھی ادھر سے بھی دعا کبھی ادھر سے دعا کرا لیتے ہیں، لیکن خود دعا نہیں کرتے، ہم خدا کے پاس آتے نہیں۔ وہ یسوع تو کہتا ہے میں تیرے قریب کھڑا ہوں، میں تو انتظار کرتا ہوں کہ یہ کوئی بھیڑ واپس آ جائے۔ اور ہم دیکھتے ہیں یسوع مسیح مثال دیتا ہے کہ 99 کو چھوڑ کر ایک کے پیچھے ہو جاتا ہے تاکہ وہ کوئی بھیڑ واپس لوٹ آئے۔ اور تیسری بات ہم سیکھیں گے کہ مسیح ہماری فکر کرتا ہے۔ پہلی بات کیا سیکھی تھی ہم نے کہ وہ ہے کون، مسیح کون ہے؟ وہ مسیح جو ہمارے لیے جان دیتا ہے، جس نے ہمیں چنا ہے۔ اور دوسری بات وہ ہمارے درمیان موجود ہے، ہمارے ساتھ رہتا ہے۔ اور تیسری بات وہ ہماری فکر کرتا ہے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ ہماری فکر کرتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں فکر کیسے کرتا ہے، وہ ہمارے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیتا ہے، وہ ہمارے لیے صلیب پر جان دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے باپ یہ پیالہ میں پینے کے لیے تیار ہوں، اور جب پیالہ پینے لگتا ہے تو کہتا ہے اے میرے خدا، اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ وہ چھوڑا گیا۔ ہم دیکھیں فکر کرتے کرتے وہ ہمارے لیے چھوڑا گیا، یہ فکر ہے کہ اس نے اپنی جان ہمارے لیے صلیب پر دے دی۔ اور جب تمام ہوا، سارے گناہ اٹھا لیے، ساری زینتیں اٹھا لی، تو پھر کہتا ہے کہ تمام ہوا۔ یہ فکر مندی ہے کہ یسوع مسیح ہماری فکر مندی کرتا ہے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ یسوع تو ہماری فکر نہیں کرتا، ہم ہلاک ہو جاتے ہیں۔ یسوع کتنی فکر کرتا ہے؟ لوگ بھوکے ہیں، صبح سے کلام سن رہے ہیں، تو یسوع کیا کہتا ہے؟ ان کو کھانا دو بھائی، یہ بھوکے واپس نہ جائیں، انہوں نے روحانی خوراک لی ہے، جسمانی خوراک ان کو ملنی چاہیے۔ اور یسوع فکر کرتا ہے۔ ہم کہتے ہیں یسوع فکر نہیں کرتا۔ 38 برس کا بیمار حوض کے کنارے پڑا ہے، اس حوض کے پاس
جہاں فرشتہ اترتا ہے، حوض کا پانی ملتا ہے اور مریض اترتے ہیں اور شفا پاتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں یہ 38 برس سے بیمار، 38 برس سے بیمار شخص اس حوض کے آدھی عمر گزر چکی ہے، وہاں پر پڑا ہے۔ لوگوں کے ساتھ اس کنویں میں تارنے والے لوگ ہوتے ہیں، اتار لیتے ہیں، اپنے مریضوں کو اتارتے ہیں اور شفا پا کر چلے جاتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ کوئی نہیں، لاچار پڑا ہے۔ اور جب یسوع سے آتا ہے تو یسوع سے کہتا ہے مجھے پتا ہے میرے لوگوں کو کن کن چیزوں کی ضرورت ہے۔ یسوع وہاں پر پہنچ جاتا ہے، فکر کرتا ہے۔ دیکھیں یسوع فکر کرتا ہے جو نہیں کرتا۔ آج ہماری سوچ رکی ہے کہ سالو یسوع پوچھتا ہی نہیں، سارا پیار نہیں کرتا، اتنی خدمت کر رہے ہیں پھر بھی مشکلات۔ ہم دیکھیں خدا کے